الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ إِلَى آخر أو كما قال۔ سورۃ الحجر کا آج آخری درس چل رہا ہے۔ فرمایا وَقُلْ، اور پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ انی انا النذیر المبین، کہ میں ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انی انا النذیر المبین، کہ میں ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں واضح طور پر، کھلم کھلا ڈرانے والا۔ اس سے پہلے جو دین اسلام کی تعلیم تھی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیتے تھے چھپ چھپ کر، اس کے بعد اعلانیہ ہو گئی۔ کما انزلنا علی المقتسمین، ہم نے وحی نازل کی، کتاب نازل کی ان پر جنہوں نے اس کو تقسیم کیا، تفرقہ ڈالا، امت میں اختلاف اور انتشار کو ہوا دی۔ الذین جعلوا القرآن عضین، ان لوگوں نے پڑھی جانے والی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو یہاں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سابقہ اقوام یہود النصارہ، اللہ نے ان کو جو کتاب دی انہوں نے اپنی من پسند کے موافق کتابوں میں تبدیلی کی، احکامات کو بدل دیا، جہاں ان کا نفس خوش ہوتا تھا، جہاں ان کو نفع ملتا تھا، وہاں انہوں نے اپنی مرضی کے موافق مسئلہ گھڑ لیا، اور جہاں مسئلہ ان کے نفس اور خواہش کے خلاف ہوتا یا مفادات کے خلاف ہوتا تو اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے، مٹا دیتے تھے۔ یہ انہوں نے کام چلایا۔ دوسرا مقصد یہ بھی بیان کیا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جی چاہا کسی حکم پہ عمل کر لیا، جی چاہا چھوڑ دیا۔ تحریف تو نہیں کر سکتے لیکن چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مرضی پڑی نماز پڑھ لی، مرضی پڑی نہ پڑھی، مرضی ہوئی روزہ رکھ لیا، مرضی ہوئی روزہ نہ رکھا، مرضی ہوئی اللہ کی کسی حکم کو مان لیا، مرضی ہوئی انکار کر دیا۔ یہ بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گویا ایسے ہو گئے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قسم ہے تیرے رب کی کہ ضرور بالضرور سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں جو ہے نا احکام میں کمی پیشی کرنا، شریعت کے معاملات میں گڑبڑ کرنا، ان سے سوال ہوگا، اور ہر آدمی سے عما کانوا یعملون، اس کے عمل کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹا ادنے سے ادنا آپ نے عمل کیا اس کے متعلق بھی اللہ کریم سوال فرمائیں گے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ بخاری شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی مومن بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس مومن کی کیفیت ایسے ہوتی ہے گویا اس پر کوئی پہاڑ گر پڑا ہے۔ مومن بندے سے کوئی گناہ ہو جائے اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے گویا اس پر کوئی پہاڑ گر پڑا ہے۔ اس کا دل ایسے بوجھ محسوس کرتا ہے، طبیعت ایسے اس کی بے قرار بے چین سی ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ بندہ اللہ کریم سے صدق کے دل سے معافی نہ مانگ لے اس کے دل کو سکون نہیں آتا۔ ایک دوسری قوم نے فرمایا کہ ان سے کوئی اگر گناہ ہو جائے تو ان کے دل پر اتنی بھی بوجھ نہیں پڑتا کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھے آدمی سے اڑا دے، اتنی بھی بوجھ نہیں پڑتا۔ تو فرمایا یہ منافق ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایسا آدمی جو گناہ کرتا ہے کبیرہ گناہ لیکن اس کے دل پر اتنی بھی بوجھ نہیں پڑتا جتنا ناک پر مکھی بیٹھنے سے ہوتا ہے، فرمایا یہ منافق ہے۔ جو اللہ کا جتنا بڑا دوست ہوگا، جتنا قریبی دوست ہوگا، جس کو جتنا اللہ کی محبت زیادہ حاصل ہوگی اس کی دل کی کیفیات بھی اتنا ہی حساس ہوگی کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی مومن کا دل تڑپ اٹھتا ہے، بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ اور جو جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، وہ اتنا ہی بے حس ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا دل غافل ہوتا ہے کہ گناہ ہوتا ہے اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا جرم کیا ہے، اس بارے میں وہ سوچتا بھی نہیں ہے۔ تو ہم بھی اپنے دل کی کیفیات کا جائزہ لیں۔ اگر گناہوں پر ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، ہمارے دل کو شدید تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا اور اللہ کو ناراض کرنا ایسا بھاری ہے گویا ایک بہت بڑا پہاڑ ہمارے اوپر آ پڑا ہے، ایسی دل کی کیفیت ہو تو یہ خیر کی علامت ہے اور مومن ہونے کی دلیل اور نشانی ہے۔ اگر کیفیت یہ ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، زنا ہو رہا ہے گناہ نہیں سمجھتے، لواطت ہو رہی ہے گناہ نہیں سمجھتے، بے حیائی ہو رہی ہے گناہ نہیں سمجھتے، اب بڑے موبائل آ گئے، یہ ڈیجیٹل بے حیائی ہے، ڈیجیٹل۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فاصدع بما تؤمر، اعلانیہ طور پر اللہ کے احکام لوگوں کو سنا دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرک لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ اعلانیہ طور پر اللہ کا قرآن سناؤ، اعلانیہ طور پر احکام الہی سناؤ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کی پرواہ ہی نہ کرو۔
احکام الہی بتانے میں ادب ضروری ہے کہ اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ دین کی بات کی جائے، لیکن حق بات چھپانے نہیں چاہیے۔ بلا چیک کرو یار کیا ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کی طرف سے استہزاء کرنے والے، مذاق کرنے والوں کی طرف سے، آپ کی طرف سے مذاق کرنے والے، استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہے۔ مشرکین کی عادت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ ولید بن امیہ سب سے بڑا بدبخت تھا، بہت ذہین تھا، بہت شاطر تھا، بہت مکار تھا۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہاتھ سے جانے دیتا تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک بار اس نے سرداروں کو اکٹھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کہتا ہے جناب محمد، آپ نے ایک نئی چیز، نیا مذہب، نیا دین، نیا عقیدہ لوگوں کو متعارف کروایا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اختلاف کھڑا ہو گیا ہے، تو ہم معاملات کو طے کرنے آئے ہیں۔ مختلف اس نے باتیں کی، تو ان میں سے ایک اس نے رسول اللہ کو تکلیف دینے کے لیے اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو میں مکہ کے سارے سرداران کو جمع کرتا ہوں، آدھی آدھی دولت ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہو یہ چھوڑ دو۔ رسول اللہ کیا کام کر رہے تھے؟ لوگوں کو دین سمجھا رہے تھے، لوگوں کو اللہ کا فرمان سنا رہے تھے، توحید کا پیغام دے رہے تھے، شرک سے بیزاری کا اعلان فرما رہے تھے، لوگوں کو یہ درس اور سبق دے رہے تھے۔ تو اس نے یہ بات کی، اس نے کہا اگر آپ ہمارے سردار بننا چاہتے ہیں میں سارے سرداران کو بلاتا ہوں، آپ کی ہم جو ہے سرداری کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ کام چھوڑ دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عرب والوں میں سے کسی کی حسین و جمیل بیٹی سے آپ کی شادی کر دی جائے تو آپ جس لڑکی پر ہاتھ رکھو، آپ کا مسئلہ حل کرنا میرا کام ہے، لیکن یہ کام چھوڑ دو۔ آپ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں طواف کر رہے تھے تو جبرائیل آ گئے۔ اس دن ان بدبختوں نے اتنی تکلیف دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی۔ تو جبرائیل آئے، ایک سردار کے سر کی طرف اشارہ کیا تو اس کے سر سے اسی وقت خون بہنا شروع ہوا اور وہیں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ ایک اور سردار جبرائیل امین نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، اس کے پیٹ کے اندر تکلیف اٹھی تو اسی تکلیف میں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اس طرح ایک اور سردار تھا، اس کے پاؤں کی طرف جبرائیل نے اشارہ کیا تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ سے باہر نکلا، راستے میں کہیں گرا، اس کے پاؤں پر کوئی کل ٹھوک گئی
تو وہ کل اتنی تکلیف دہ ثابت ہوئی کہ وہ اسی تکلیف اور اذیت میں مر گیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چھوٹی۔ اور بھی کچھ دشمن ایسے تھے جو تلواروں سے مارے گئے، کچھ جبرائیل کے اشاروں سے مارے گئے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کے لیے کافی ہیں مذاق کرنے والوں کے مقابلے میں، یعنی ہم ہی ان کو سنبھالیں گے، ہم ہی ان سے انتقام لیں گے، ہم ہی ان سے بدلہ لیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اور بھی خدا بنا رکھے تھے۔ فسوف یعلمون، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے کہ جو تم نے کیا یہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، البتہ تحقیق پکی بات ہے، ہم جانتے ہیں میرا محبوب کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو دل میں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ چٹکلے مارتے تھے، کبھی کہتے تھے یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے یہ کاہن ہے، کبھی کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، کبھی کہتے تھے یہ مجنوں ہے، کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے۔ یہ مختلف قسم کے الزام لگا کر تکلیف دیتے تھے۔ جیسے آج کل بھی ہے کہ لوگوں کو دین کی بات سنائی جائے تو لوگ کہتے ہیں ہاں صحیح تو نویں مولوی ایک گال پیو ڈرے کرتا آج تک اسا نہیں سنی، 70 سال میری عمر تھی گئی ایو سوی گال اسا تا نہیں سنی، اسا تا آج تک یہ مسئلہ نہیں سنیا۔ مولانا صاحب تسا کتوں آ گئے؟ یا پھر ایک نیا طریقہ ہے معاشرے میں، یہ مولوی حق کہتا ہے، سچی بات کہتا ہے، تو اس مولوی کو دفاعی پوزیشن پر لے جاؤ، کوئی ایسا فلسفہ گھڑو، کوئی ایسی کہانی گھڑو، کوئی ایسا فتنہ گھڑو کہ اس مولوی پر مارو کہ یہ مولوی دفاعی پوزیشن پر چلا جائے، یہ ہمیں تبلیغ کرے، دین کی بات سنائے، اللہ کے احکام سنائے، رسول اللہ کے فرمان سنائے۔ اس بات پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کو دفاعی پوزیشن پر، اگر کوئی بات ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو اتنا داؤ تو ضرور لگا لیتے ہیں، مولوی صاحب اسا کیا کروں ہن، تھوڑی اپنی ہکی گال ہوئے تا او با مولوی ایاں دے، او با ایاں دے، تسا ایاں دے وے، اسا جٹ شٹ ونجوں کی دے۔ کم از کم یہ حربہ ان کے پاس ہے جان چھڑانے کے لیے۔ اور دیکھا جائے تو دینی مجالس خانقاہیں ویران پڑی ہیں۔ ماہ رمضان چل رہا ہے، ماہ رمضان میں درس قرآن کے جہاں جہاں سلسلے ہیں وہاں دیکھ لو عوام نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں حکومت کی طرف سے پابندی ہے ہوٹل کھولنے پر، چائے والے ہوں یا کھانے والے ہوں، لیکن وہ آباد ہیں، دیکھ لو دروازے بند ہیں، اندر بیٹھے ہیں، فلم بھی چل رہی ہے، چائے بھی چل رہی ہے، کھانے والے ہوٹلوں پر کھانا بھی چل رہا ہے، اور بڑی دھوم دھام ہے لوگوں کی۔ مطلب نکمے سے نکما بندہ ہو نا، نکمے سے نکما بندہ، میں آپ اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، پل فضل وہاں پہ میری بھی دکان ہے نا، میں دیکھتا ہوں کہ نکمے سے نکما بندہ جو سارا دن کبھی اس دکان پہ، کبھی اس دکان پہ، کبھی اس دکان پہ، کبھی فلم دیکھ رہا ہے، کبھی کدھر بیٹھا ہے، کبھی سارا دن آوارہ بیٹھنے والا شخص، اگر اس کو کہو نا کہ آؤ بھائی دینی مجلس میں چلیں،
خانقاہ میں چلیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ سہ روزے پر چلیں، یا خانقاہ میں سہ روزے پر چلیں، میں مصروف ہوں۔ حالانکہ سارا دن وہ اڈے پہ آوارہ لوفر پھرتا ہے، لیکن اس کی بھی مصروفیات ہے۔ تو بہرحال آخرت ایک لمبا سفر ہے، آخرت میں ہم نے جانا ہے۔ تو جو لمبے سفر کا راہی ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، وہ اپنے منزل کے حساب سے زاد راہ تلاش کرتا ہے۔ تو دنیا میں ہم نے 60-70 سال جینا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ ویسے تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے اگلے لمحے کا سے کیا ہو جائے، اگلی گھڑی کیا سے کیا ہو جائے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو نہایت ہمارے تجربات میں گزر رہا ہے، لمبی سے لمبی صحت والی زندگی 60-70 سال ہے۔ جو فل احتیاط کر کے جی رہا ہے، اس کی صحت والی زندگی کوئی 50-60 سال ہے، یا نہایت 70 سال، بس اس سے آگے نہیں۔ تو 60-70 سال کی زندگی کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں کہ سارا دن ہم پیسہ کماتے ہیں، سارا دن، لیکن جو کوئی علم نہیں قبر کتنا 100 سال ہوگی، قبر کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو۔ پھر قیامت ہوگی، 50,000 سال میدان حشر کا دن ہے، 50,000 سال، 15,000 سال، بات کرتے ہیں 1500 سال پرصراط ہے، 5,000 سال اوپر چاڑھی ہے، پھر سیدھا راستہ ہے، پھر نیچے اترنا ہے، پھر اس کے بعد میزان ہے، میزان پر پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا۔ تو میرے خیال میں کیلکولیٹر کرو تو ہزاروں سال کا سفر ہے آگے، ہزاروں سال کا۔ تو یہ ہزاروں سال کے سفر کے لیے ہماری تیاری نل بٹا نل، 0/0۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، احساس کرنا چاہیے۔ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے اگر ہم روٹی روزی کمائیں، بلکہ مجھے ایک جٹ کہہ رہا تھا، حضرت صاحب میرے 10 جانور ہیں، 4 گھنٹے ڈیوٹی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا 2 گھنٹے صبح جانوروں کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، 2 گھنٹے شام کو، تو باقی 20 گھنٹے ہیں۔ 20 گھنٹوں میں سے چلو کچھ حصہ رات کو یہ آرام کرتا ہوگا، کچھ حصہ دن کو آرام کرے، تو یہ ہو گئے ٹوٹل 14 گھنٹے، باقی بچ گئے 10 گھنٹے۔ 10 گھنٹوں میں سے آدمی 4 گھنٹے اور مطلب اس میں اللہ کو دے دے، صرف 4 گھنٹے، 6 گھنٹے پھر بھی بچتے ہیں۔ تو 4 گھنٹے بھی دن میں ہم اپنے اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں، جس اللہ نے ہم کو یہ زندگی دی ہے، جس اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، کان دیے ہیں، ناک دیا ہے، دل دیا ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، جس نے ہمیں مال و زر دیا ہے، جس نے ہمیں اولاد دی، بیوی دی، والدین دیے، بہن بھائی دیے، یہ سارے اسباب جو ہے راحت ہمیں اللہ نے عطا کیے، اس اللہ کے شکریہ ادا کرنے کے لیے روزانہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم سے بڑا بے وفا، ہم سے بڑا احمق بے وقوف کون ہوگا؟ سوچنے کی باتیں، سوچنے کی باتیں، سمجھنے کی باتیں۔ تو بہرحال اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، پریشانی، دل میں غم اور دکھ ہو تو علاج کیا ہے؟ اللہ کریم فرما رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔
دو کام کرو. آپ کا دل پریشان ہے، دل اداس ہے، دو کام کرو. پہلا کام فرمایا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تمحید حمد و ثنا کی تسبیح پڑھو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ اللہ کی تعریف کرو. اور دوسرا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدے کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. یہ دونوں کام ہم نہیں کرتے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے کرتے رہیے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. ہم دولت کما رہے ہیں کما رہے ہیں کما رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے گی. ہم دنیا داری کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے گی. ہم دکانیں چلا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے گی. ہم آوارے لوفر پھر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے گی. ہماری کہانی الٹ ہے. اللہ نے نصیحت فرمائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. آپ کام کرو. اللہ نے خود فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، میرا فضل تلاش کرو، جانور پالو، کھیتی باڑی کرو، کاروبار کرو، مزدوری کرو، تجارت کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ نے فرمایا جب یہ کام کر رہے ہو نا، کثرت سے مجھے یاد کرو. آپ اپنا کام کرو، دکانداری کھیتی باڑی، تو زبان تو کام نہیں کر رہی نا، زبان سے تو کہتے رہو اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جو بھی آپ کو کلمہ آتا ہے وہ پڑھتے رہو، اللہ کی تعریف کرتے رہو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی. گناہوں کا خیال آ گیا تو کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ، یہ پڑھو. اور رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ پڑھو. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے مانگو. زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، دل کو بھی اللہ کی طرف متوجہ رکھو. کام کرو، آپ کو کسی نے نہیں روکا. کھیتی باڑی بھی کرو، جانور بھی پالو، مزدوری بھی کرو، دکانداری بھی کرو، لین دین بھی کرو. ضرورت کے مطابق لوگوں سے بات کرو، باقی زبان سے اللہ 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 کرتے رہو. اسی کو اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت تسلسل کے ساتھ کرتے رہو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سانس ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.